دوستو، آج کا میرا پیغام ہے کہ پہلے میں نے ایک دو سوالوں کا جواب دیا کہ ہمارا ضلع راجن پور کے اندر جو مقدس سوراخ کا ایک مضبوط بہترین نظام ہے وہ کیسے چل رہا ہے، اس کے اخراجات کے حوالے سے میں نے ایک پیغام جاری کیا تھا، اور اس کے اندر میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو تنظیم کے سربراہان ہیں، جو ہمارے شیخ ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو 70-80 سال سے یہ کام کر رہے ہیں ادب کا، تحفظ کا، تو وہ ہمیں کیا فنڈنگ کرتے ہیں، ہمیں کیا دیتے ہیں، اور کیسے ہم نے اوراق کا سسٹم چلایا ہے، اور ان کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ میں نے تو بتا دیا تھا کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مرکز کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو آج میرا پیغام ہے کہ مرکز ہمیں کیا دیتا ہے، کتنی دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ساری وضاحت میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ دوستوں کے سوال ہوتے ہیں نا کہ مرکز آپ کو کتنی تنخواہ دیتا ہے، کتنی پیسے دیتا ہے، کیا دیتا ہے۔ دوستو، تو میں بھی آپ کو پیغام سٹارٹ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں۔ مرکز الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، دو بڑے بزرگ ہیں، بزرگ خواجہ محمد شفیع چشتی جن کے ہم بیعت ہیں، ہمارے شیخ مکرم جنہوں نے وہ ہمارے رہبر بھی ہیں، جنہوں نے ہماری تربیت کی۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی ہم ماشاءاللہ 100 سال کے قریب ان کی ایج ہے، اور ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ تو ابھی ان کے ماشاءاللہ جو چھوٹے بھائی ہیں وہ حیات ہیں، ان کا جو سایہ ہے وہ ہمارے اوپر قائم و دائم ہے، اور ان کی جو نظر شفقت ہے، مہربانی ہے، نگاہ ہے، دعائیں ہیں، وہ ہمارے اوپر ہیں۔ تو چھوٹے بھائی خواجہ محمد شفیع صاحب قبلہ وہ بڑے بھائی، بڑے بزرگ چھوٹے بھائی خواجہ محمد محبوب فرید چشتی دامت برکاتہم عالیہ، یہ ہمارے دو بزرگ ہیں، اور ان بزرگوں کی وجہ سے یہ نظام شروع ہوا۔ اور ان کے دو بھانجے ہیں جو ہمارے علمی شخصیات ہیں، عالم دین ہیں، مفتی صاحبان ہیں، وہ دو بھائی بھی ہیں، اور ان کے خاص ہمارے بزرگوں کے، ہمارے شیخ کے، پیر و مرشد کے خاص نوازے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عرب و عجم امام اور غیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب، اور ان کے چھوٹے بھائی ثانی امام اور غیرت حضرت علامہ مولانا مفتی سعد الدین چشتی صاحب، یہ ہمارے 4 بہت بڑے بزرگ ہیں، اور جن کی تربیت سے، جذبے سے، محبت سے، محنت سے، لگن سے، ترتیب سے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ دوستو، سب سے زیادہ جو ہمیں سپورٹ، سب سے زیادہ جو ہمیں کچھ ملتا ہے وہ ان بزرگوں سے ملتا ہے۔ تو وہ کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوستو، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اوراق کا ادب کیا ہے، اوراق کی ادب کیسے کرنا ہے، اس کی بے ادبی کی نحوستیں کیا ہیں، بے ادبی کیسے ہو رہی ہے، بے ادبی کے اسباب کیا ہیں، اور ان کا ادب کیسے ہوگا، ان کو محفوظ کیسے کیا جائے گا، اخبارات کو کیسے محفوظ کیا جائے گا، قرآنی اوراق کو کیسے کریں گے، اوراق جتنی چیزیں بھی ہیں ان کو محفوظ کیسے کرنا ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ کیسے کرنا ہے، علیحدہ علیحدہ ان کی کیسے ترتیب بنانی ہے، سب چیزیں ہمیں بزرگوں نے بتائی ہیں۔ سب سے زیادہ فنڈ جو ہمیں، سب سے زیادہ سپورٹ جو ہمیں، سب سے زیادہ مدد ملتی ہے، جو ملی ہے، وہ حقیقت میں ساری مدد، ساری سپورٹ، سارا جذبہ، ساری محبت، سارا کچھ ہمیں بزرگوں سے ملا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمیں پیسے دیں تو پھر کچھ ہے، اگر پیسے نہیں دیتے تو پھر کچھ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں بزرگ اگر پیسے نہیں دیتے اور جو کچھ وہ ہمیں دے رہے ہیں، کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اوراق کو کیسے محفوظ کرنا ہے، ہر فتنے سے، ہر بے ادبی کے پہلو سے، ہر مصیبت سے، ہر موقع کے اوپر وہ ہماری رہبری جو کر رہے ہیں، اگر وہ ہماری یہ رہبری نہ کرتے تو ہمارے پاس جتنی بھی پیسے ہوتے ہیں ہم کچھ نہ کر سکتے۔ اس کی مثال کہ دیگر تنظیموں کو پاس اتنی فنڈ ہے کہ بیان سے باہر ہے، اتنی پیسہ ہے کہ بیان سے باہر ہے، اتنی شخصیات ہیں مالدار کے بیان سے باہر ہے، لیکن ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں کہ اوراق کو کیسے محفوظ کرنا ہے، بے ادبی کے اسباب کیا ہیں، ہم موجودہ حالات کے پیش نظر ان کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اور ان کی علیحدہ علیحدہ ترتیب کیسے بنانی ہے، علیحدہ علیحدہ محفوظ کرنے کی ترتیب کیسے بنانی ہے، اور اس بے ادبی کو روکنا کیسے، ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ، جس کی وجہ سے وہ نہ کام کر سکتے ہیں،
نہ کر رہے ہیں اور نہ انہوں نے کرنے کا سوچا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مالی طور پر کچھ ہے اور مرکز ان کو مال تو دیتا ہے لیکن یہ تربیت نہیں دیتا۔ ہمیں مرکز ایسی اعلیٰ شان، ایسی عظیم و شان ہماری مرکز تربیت کر رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اور جس کا ہم ان کو صلہ نہیں دے سکتے۔ جو بزرگ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، نگرانی فرما رہے ہیں، نظر رحمت، نظر کرم، نظر شفقت فرما رہے ہیں ہمارے اوپر، اس کی ہم مثال نہیں دے سکتے، اس کا ہم ان کو صلہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر وہ ہمیں پیسے دیتے تو پیسے سے ہمارا یہ کام نہیں چلنا تھا۔ جو وہ ہماری تربیت کر رہے ہیں، جو وہ ہمیں طریقہ کار بتا رہے ہیں، جو وہ ہماری رہبری فرما رہے ہیں، اس رہبری سے الحمدللہ ہم پوری دنیا کے اوپر چھا گئے ہیں۔ پوری دنیا کے اوپر ہم نے بے ادبی کو روکنے کا جو ہے نا حوصلہ، جذبہ، محبت جو کمر بستہ ہیں، یہ ان بزرگوں کی مہربانی ہے۔ اور سب سے بڑا فنڈ میں، سب سے بڑی امداد، سب سے بڑا تعاون، سب سے بڑے جو ہے نا تنخواہ، سب کچھ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بزرگوں نے میری تربیت کی، بزرگوں نے میرے دوستوں کی تربیت کی، بزرگوں نے ہمارے کارکنوں کی تربیت کی۔ جس تربیت سے، جس جذبے سے الحمدللہ جتنی آمدنی ہے تو اسے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح 1 2 4 10 20 ہوتے جو خرچ کرتے، لیکن یہ جو لاکھوں کی تعداد کے اندر بندے تیار ہوئے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی مہربانی ہے، یہ بزرگوں کی تربیت ہے، یہ بزرگوں کی شفقت ہے۔ بزرگ خود تو کر رہے تھے، ہمارے شیخ، ہمارے راہبر خود تو کر رہے تھے، اور اگر وہ ہماری تربیت نہ کرتے تو ہم اسی طرح جس طرح بے ادبی کے طوفان کے اندر خود شامل تھے، خود جو ہے نا ہم بے ادبی کر رہے تھے، بے ادبی کرنے والوں میں شامل تھے، تو ہم اسی طرح ہوتے۔ بزرگوں کی طرف سے جو ہمیں فنڈ مل رہا ہے، جو تعاون مل رہا ہے، جو شفقت مل رہی ہے، جو امداد مل رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ان اوراق کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اور وہ خرچ جب کرنا ہے تو فضول خرچوں سے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ جو ہے نا شادی کے اوپر یہ کنجر کونا، یہ جو ہے نا فنکار بلوانے، یہ کنجریاں بلوانے، یہ خسرے بلوانے، یہ میراثی ڈھول ڈھمکنے بلوانے، باجے بلوانے، یہ ہمیں نہیں پتہ تھا، یہ بزرگوں نے ہمیں دیا ہے۔ بزرگوں نے یہ ہمیں عظیم تحفہ دیا۔ ایک تو ہم رب کو ناراض کرتے تھے، اس سے بچ گئے۔ ایک تو ہمارا پیسہ رب اللہ شانہ کو ناراض کرنے کے اوپر لگتا، اس سے بچ گئے۔ اور دوسری سب سے بڑا جو فائدہ بزرگوں نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ وہی پیسہ ہمارا قرآن پاک کے تحفظ کے اوپر لگ رہا ہے۔ پہلے جو ہم بے پردگی کے اوپر، فیشن بازی کے اوپر، عورتیں فیشنی کپڑے پہنتی تھی، فیشن کرتی تھی، تو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی کہ کپڑے کا مقصد ہوتا ہے جسم کو چھپانا، اپنے ستر کو چھپانا، تو اپنی عزت کو چھپانا، یہ کپڑے کا مقصد ہوتا ہے۔ جس سے ستر ظاہر ہو، جس سے عورت کے عضو ظاہر ہو، تو یہ کپڑا نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں نے تربیت کی۔ جب فیشن پورا کرو گے تو خرچہ زیادہ ہوگا، جب عزت کو چھپانے کے لیے خرچ کرو گے، کپڑا لو گے، تو اس کے اوپر خرچ کم آئے گا۔ تو یہ بزرگوں نے تربیت کی، ادھر سے ہمارا خرچہ کم ہو گیا، اور وہی جو فضول خرچی تھی، وہ فضول خرچی سے ہم بچ گئے، اور الحمدللہ وہ پیسہ ہمارا قرآن پاک کے اوپر لگتا ہے۔ جو ٹی وی چکلا، یہ بے غیرتی ہمارے گھروں کے اندر ہوتی تھی، یہ جیسے بے پردگی، بے حیائی، نافرمانی، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی کہ اس مصیبت سے، لعنت سے بچ جائیں، فضول خرچی سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اور یہ پیسے جو ہے نا آپ قرآن پاک کے تحفظ کے لیے لگا دیں۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ بزرگوں نے یہ بھی ہماری بہت بڑی اچھی تربیت فرمائی کہ جو آپ شیو کرواتے ہیں، آپ داڑھی کٹواتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں، جو آپ 100 روپیہ 50 روپیہ جو نائی کو دیتے ہیں، اور وہ پیسہ آپ روزانہ ہفتے میں 1 بار 2 بار ضائع کرتے ہیں، اسی طرح یہ ہفتہ اتنی خرچہ جو ہوتا ہے، مہینے کے اتنی، سال کے اتنی، یہ پیسے آپ جو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس سے بچ کر آپ جو ہے قرآن پاک کے تحفظ کے لیے خرچ کریں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ جو آپ ڈاکٹر حضرات کو پیسہ دے کر، فیسیں بھر کے آپ جو ہے نا علاج کرواتے ہیں، تو قرآن پاک سے آپ دعا مانگیں، قرآن پاک کے اوپر آپ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ جل شانہ انشاءاللہ جیسے جب آپ قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے بنیں گے تو اللہ جل شانہ تمہاری حفاظت ضرور کرے گا، کیونکہ سب شفائیں اللہ جل شانہ عطا فرماتا ہے، اور قرآن پاک کے صدقے ہیں۔ تو یہ دوستوں مختصر پیغام، اگر میں مزید وضاحت کروں تو پیغام بہت لمبا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ بہت عظیم خزانہ، یہ عظیم دولت، یہ عظیم امداد، یہ رابری ہمیں بزرگوں کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ میں نے جو 4 بزرگ بتائے ان سے ہمیں یہ رابری، یہ چیزیں ملتی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیں بزرگ یہ چیزیں عنایت فرماتے رہیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اور اصل چیزیں ہمارے لیے یہی ہیں۔